موضوع الدرس في أهوال الأشقياء وإثبات المعاد سورة والفجر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس صورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا. اللہ نے قسم کھائی، فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی. بات علماء نے فرمایا اس سے مراد جو ہے یوم النحر ہے، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد جو ہے ابتداء محرم ہے. لیکن راجح قول یہ ہے، علماء فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے مطلق صبح ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم فرمایا کہ مجھے قسم ہے طاق اور جفت کی. اب اس میں علماء کے اقوال ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وتر سے مراد جو ہے وہ عرفات کا دن ہے، اور شفع سے مراد جو ہے وہ یوم النحر ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے نمازیں ہیں، بعض نمازیں جو ہیں وہ جفت ہیں اور ایک نماز جو ہے وہ طاق ہے. جیسے مغرب کی 3 رکعات ہیں، باقی 2 یا 4 رکعات ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ساری مخلوق جو ہے وہ شفع جوڑ ہے. کیوں؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز سے جوڑا بنایا ہے، اور وطر جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اس رات کی جب وہ رات جانے والی ہے. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، ان باتوں میں جو اللہ نے قسم کھائی ہے کیا کافی ہے عقل والوں کے لیے؟ یعنی ہاں کافی ہے. الم ترى، اب اللہ بیان کرتے ہیں احوال الامم السالفہ، جو پہلے امتیں گزری کہ ان پہ کیا عذاب آئے اور کیوں آئے، تاکہ حضور کی امت جو ہے اس سے نصیحت پکڑے، اس سے عبرت پکڑے.
الم تر کیف فعل ربک بعاد. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کیا آپ نہیں جانتے، چونکہ یہاں رؤیت بصری مراد نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک نے تو عاد کو نہیں دیکھا اور نہ امت محمد مصطفیٰ نے عاد کو دیکھا ہے. تو کبھی رؤیت بصریہ ہوتی ہے اور کبھی رؤیت جو ہے بمعنی علم ہوتی ہے، یعنی الم تعلم. جیسی اللہ فرماتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اب حضور پاک نے اصحاب الفیل کو تو نہیں دیکھا، تو معنی یہ ہے کہ الم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ آپ نہیں جانتے، یہ مکے والوں کو نہیں پتا ہے. کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. عاد کون؟ ارم، وہ عاد ارم ہیں. ارم ان کے دادے کا نام ہے. بعض علماء نے فرمایا قبیلے کا نام ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے عاد الاولی ہے. ارم ذات العماد، وہ ستونوں والے، یعنی بڑے بڑے گھر بنانے والے، بڑے بڑے محلات بنانے والے، یا بہت زیادہ خیمے گاڑنے والے اور خیموں کے اندر عمود کھڑے کرنے والے. وَفِرْ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ان جیسی ڈیل ڈول حیت قوت شدت ایسی اللہ نے اور کسی کو نہیں دی تھی قبیلے میں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور پھر عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ ہوا بھیجی، عذاب بھیجا. سخر علیہم 7 لیال وثمانیة ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ہوا بھیجی 7 رات اور 8 دن متواتر، اور اس ہوا نے ان کو اکھاڑ کے اوپر لے جا کے گرا کے ایسے ان کی گردنیں توڑ ڈالی، اور وہ ایسے میدان میں پڑے تھے جیسے کھجوروں کے جھنڈ پڑے ہوتے ہیں. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، اے مخاطب کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھتے ہو جو بچ گیا ہو؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری قوم کی قوم جو تھی ان کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے پتھروں کو اور پہاڑوں کو پھاڑ ڈالا. تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو کھدائی کر کے بڑے محفوظ گھر بنا لیتے تھے، اور ان کو یہ تصور تھا کہ ہمیں ہمارے قلعوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا. صحیح صرف جبریل نے آ کے اس قبیلے کا جو ابتدا تھی وہیں کھڑے ہو کے چیخ ماری اور ساری کی ساری قوم جو تھی وہ مر گئی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. فرعون سے مراد جو ہے مصر کا بادشاہ، اور مصر میں جتنے بادشاہ تھے سب فرعون کہلاتے تھے. ایک فرعون نہیں تھا بلکہ فرائنہ تھے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ تھا اس کا نام تھا رمسیس دوم، اور اس نے مقابلہ کیا اور اسی کو اللہ نے غرق کیا. ورنہ تو ہر دور میں ان کے فرعون آتے رہے. یہ لقب تھا مصر کے بادشاہوں، جیسے کہ تبا یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبابیہ، تو کئی تبا گزرے. اسی طرح نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا. اسی طرح کسرا جو ہے وہ فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا. اسی طرح کیسر جو ہے وہ روم کے بادشاہوں کا ذکر تھا. اللہ نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. ذی الاوتاد کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جہاں جاتے تھے تو خیمے گاڑے جاتے تھے. اس میخوں کی وجہ سے اس کو ذی الاوتاد کہا گیا. اور بعض نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یعنی اس کی طاقت اور قوت ایسی تھی کہ ملک پہ وہ جمع ہوا تھا جیسے کرسی میں میخیں لگی ہوئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ جب اپنے دشمنوں کو عذاب دیتا ان کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا، اس لیے اس کو ذی الاوتاد کہا گیا.
ان سب قوموں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، جو حد سے گزر گئے. تو اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب قومیں حد سے نہ گزر جائیں، جب جرائم میں ان کی انتہا نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ نہیں پکڑے. الذین طغوا فی البلاد، اور اس طغیانی کا نتیجہ فاکثروا فی الفساد، پھر زمین میں انہوں نے فساد بچا ڈالا، تمام جرائم کر ڈالے، قتل ہے، نہب ہے، نعوذ باللہ زنا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے. جب ان کا فساد عام ہوا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فصب علیہم، پھر اللہ نے برسایا ان پہ عذاب کا کوڑا. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے اس نے دشمنوں پہ نگاہ رکھی ہے، ہر چیز اس کی نگاہ کے اندر ہے. جب وہ حد سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پکڑ اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اب اس کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ فرماتا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ فرماتی ہیں کہ انسان دیکھو، جب اللہ اس کو آزماتی ہیں، اذا ما ابتلاہ، جب آزمائش کرتی ہیں، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو نعمت دیتے ہیں، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، میرے رب نے مجھے نعمت دی ہے. اور انسان سے کون مراد ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں کہ انسان سے مراد انسان معین ہے، یعنی عتبہ ہے. اور بعض مفسرین صحابہ نے فرمایا اس سے مراد امیہ ابن خلف ہے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد جن سے انسان ہے، کہ انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں، راحت ملتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. لیکن یاد رکھو، یہاں آیت کو سمجھو کہ یہ ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے، اللہ ان کی مذمت بیان کر. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اللہ اس کی آزمائش کرتے ہیں اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتے ہیں تو کہتے اللہ نے میری اہانت کی ہے، مجھے ذلیل کر دی ہے. تو یہ تو مذمت ہے. لیکن پہلی آیت میں بظاہر دیکھا جائے تو پھر بات تو ٹھیک ہے کہ جب اللہ کو نعمت ملے وہ کہے مجھے میرے اللہ نے نعمت دی ہے، تو یہ بات تو غلط نہیں ہے. لیکن یہاں یہ آیات جو ہیں اس انسان کی مذمت میں آئی ہیں، تعریف میں نہیں آئی. لیکن بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ جب اللہ اس کو نعمت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قولوا ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن علماء نے فرمایا نہیں، بات سمجھو. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انعام اور اکرام جو مجھے ملا ہے، یہ جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میں اسی کا ہی تو مستحق تھا. یہ میرا کمال ہے، یہ میرا علم ہے. یہ کوئی اللہ کا مجھ پہ احسان نہیں ہے، یہ تو مجھے میری قابلیت کی بنا پہ یہ چیزیں ملی ہیں. جیسے کہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو دولت مجھے ملی ہے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، مجھے کاروبار کا، تجارت کا علم ہے، اس لیے ملی ہے اس میں. تو وہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے عزت دی اس لیے کہ میں عزت والا تھا، میں اس کا مستحق تھا. اسی لیے حتیٰ کہ وہ یہ کہتے تھے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي أَنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. اگر تم سچے ہو اور قیامت آ بھی گئی، ہم دوبارہ اللہ کے پاس چلے بھی گئے تو وہاں بھی اللہ ہمیں ایسی نعمتیں دے جیسی دنیا میں دی ہے، تو میں یہاں بھی نہیں دی ہے وہاں بھی نہیں دیں گے. یہ ان کا اعتراض تھا، اللہ کا شکر نہیں تھا. ورنہ مومن کی تو شان یہ ہوتی ہے نا کہ جب ابتلا آتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ نعمت عطا فرمائے تو شکر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غربت دے دے تو صبر کرتا ہے. مومن کے تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، اس نے کہا الحمدللہ،
اللہ نے کھانا کھلایا کہا الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ نے پانی پلایا تو کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ نے ایمان دیا تو کہا وجعلنا من المسلمین، اگر اس نے لباس پہنا تو کہا الحمدللہ الذی کسانا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بدن ڈھانپنے کے لیے لباس عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ ہدایت ملی تو نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اگر اللہ ہدایت نہ دیتے ہم کیسی ہدایت پہ آ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ جنت میں بھی جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ مِنَ الْجَنَّةِ أَيْ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جنت میں ہمیں اتنا بڑے، تو اللہ کا مومن ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر امتحان آ جائے، تکلیف آ جائے، غربت آ جائے، تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے تو صبر کرتا ہے، وہ اللہ کی ہر تقدیر پہ راضی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ دولت کا ملنا یا نہ ملنا اس کا کوئی تعلق نہ عزت سے ہے نہ ذلت سے۔ مسئلہ سمجھو اچھی طرح۔ مثلا حضور پاک کی ذات جو افضل الخلائق ہے، جو ساری دنیا کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے اکمل، امام الانبیاء والمرسلین ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، یعنی ان کا عالم یہ تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزرتے تھے حضور کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکتا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد من تمر قط الا بعد فتح خیبر، خیبر کے فتح ہونے سے پہلے تو حضور کے گھر والوں نے کبھی کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ اور حضور پاک کی جب وفات ہوئی ہے وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ یہودی، آپ کی زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی کہ آپ نے 30 سا جو ہے اپنے بچوں کے لیے خرچ لیا تھا، یعنی آپ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سا بھی میرے گھر میں کھانے کا موجود ہوا، حالانکہ حضور کے 9 گھر تھے لیکن فقر کا یہ عالم تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقر جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کوئی اہانت کی دلیل نہیں ہوتا۔ انبیاء پر فقر آیا، اولیاء اللہ پہ فقر آیا، اور دولت کا مل جانا جو ہے وہ کوئی اکرام و اعزاز نہیں، اللہ دے دے تو ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت ابو بکر کو تاجر بنایا، سیدنا عثمان غنی کا غنا جو تھا وہ معروف تھا، اسی طرح صحابہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نواز دیا۔ تو یہ چیز کوئی ذریعہ نہ اہانت ہے، نہ تکریم ہے، نہ اعزاز ہے۔ وہ اگر دے دیں تو الحمدللہ اور نہ دیں تو الحمدللہ۔ بلکہ جو اللہ والے ہیں نا وہ تو اس سے بھی آگے سوچ رکھتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے اولیاء میں گزرے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے لنگر میں ایک آدمی بخارا کا رہنے والا ایک نوجوان آیا، آگے لنگر میں ٹھہر گیا۔ جب میرے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے فرمایا بھی اللہ کا بڑا شکر ہے، مل جاتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا، ہاں اس نے ایک بڑی ثقیل بات کی، کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا تم لوگوں کا کیا حال ہے بخارا میں؟ ہم نے کہا ہمارے ہاں تو آپ جو فرما رہے ہیں نا، ہمارے ہاں تو جو جانور ہیں نا ان کا بھی یہی حال ہے کہ دے دو تو کھا لیتے ہیں، نہ دو تو صبر کرتے ہیں۔ یہ کون سی بڑی بہادری کی بات ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، کون سی بڑا مقام ہے؟ حتیٰ کہ اس نے تو یہ لفظ کہا ہے کہ ہمارے ہاں تو کتا بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو اگر دے دو کھا لیتا ہے، نہ دو تو پڑا رہتا ہے۔
حضرت بایزید فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے سمجھ گیا کہ یہ بندہ ایسے خالی نہیں ہے، تو خود کوئی اللہ والا آدمی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھی تمہارے یہاں جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا ہمارے یہاں جو ہے ان کو مل جاتا ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ جب ان کو مل جاتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو خود بھی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھوکے رہیں گے، مہمان بھوکا نہ رہے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں اس دن بے انتہا خجل ہوا۔ میں نے کہا کہ بھی ہم نے بڑی عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، ہم سے تو یہ نوجوان بھی آگے بڑھا ہوا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ کبھی دے کے آزماتے ہیں اور کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ مل جائے تو ہاں جی اللہ نے مجھے میرے مقام کی وجہ سے عزت دیا، نہ ملا جی اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اس لیے اللہ نے اس انسان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، یعنی رزق تنگ کر دیا، قدر کا معنی تنگ کر دینا۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تو جب اللہ تنگ کر دے تو کہتے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، فرمایا ہرگز نہیں، تمہیں جو تکلیف آئی ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ ہے۔ یاد رکھو کبھی اللہ فقر دیتے ہیں اس کی شان اونچا کرنے کے لیے، اور کبھی اللہ اس کا رزق چھین لیتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اور جب آدمی عبادات میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں آسانی دے دیتے، یا اللہ تھوڑے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دیتے، تھوڑی عمر کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دیتے، تھوڑے وقت کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دیتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم تو ایسے ظالم ہو کہ تم تو یتیم کے بھائی احترام نہیں کرتے ہو، حالانکہ سب سے زیادہ ہمدردی کا مستحق جو ہے وہ یتیم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور حیوانات میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو، جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے کیوں جانوروں میں باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل تو خیر کافروں کے ملک میں بھی یہی حال ہے کہ باپ کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اب بلدیت کے خانے میں وہ ماں کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ باپ کا تو اس کو بھی پتہ نہیں ہے، نہ اولاد کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ ان کا معاشرہ جو ہے کہ حیوانی معاشرہ ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ لا یتما بعد الحلم، کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اب کوئی یتیم نہیں، اب جوان ہے، کھائے پیے کمائے اپنی محنت کرے۔ یتیم تو اس وقت تک ہے جب تک چھوٹا ہے، بچہ ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، اب وہ رحم کے قابل ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، حتیٰ کہ میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے فرمایا انا وکافل الیتیم، حضور نے فرمایا جو لوگ یتیم کی کفالت کرتے ہیں، اس کا کھانا پینا کپڑا خیال رکھتے ہیں، وہ قیامت میں جنت کے میرے قریب ہوں گے۔ انوا کا آپ نے ملا دے کہ جیسے یہ دو انگلی ملی ہوئی ایسے اس کا مرتبہ، اس کا مقام میرے گھر کے قریب ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، شفقت کرتا ہے، بیٹا نہیں رہو، کوئی پریشان نہ ہوں، تمہیں کیا چاہیے، اس کو راضی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو میرا بندہ ایک یتیم پہ رحم کرے جو اس میں میں نے رحم کر دیا۔ اس لیے یتیم جو ہے وہ سب سے زیادہ تمہارے اکرام کے مستحق ہوتے ہیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اور میں دیکھو جو قیامت کے منکر ہیں یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، ان کو ہٹا دیتے ہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں۔
اصل وجہ کیا ہے کہ ان کا قیامت کا ایمان نہیں. اس لیے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اللہ نے فرمایا ایک تو تم نہیں دیتے ہو، دوسروں کو بھی رغبت نہیں دیتے ہو کہ بھی غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، محتاجوں کا خیال رکھو. چلو خود کرے انسان اور دوسرے کو رغبت دے، ایک دوسرے کو کہے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اس کے بعد وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تراث مانا مال میراث، اور تم کھاتے ہو میراث کا مانا سب سارے کا سارا اس کا ورثہ جو ہے کھا جاتے ہو. یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ حلال ہے، حرام ہے، مشتبہ ہے، سارے کا سارا جو اس کا میراث ہے سب ہضم کر لیتے. اچھا لفظ تاکلون آتا ہے، ضروری تو نہیں ہے نا کہ نوٹ تو آدمی نہیں کھاتا، درہم و دینار تو نہیں کھاتا، لیکن انجام یہی ہوتا ہے نا کہ پیسے جب آ جائیں تو پھر آدمی کھانے پینے پہ لگے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں. اب ضروری نہیں کھاتے ہوں، پہنتے ہوں، لیتے ہوں، خرچ کرتے ہوں، تو چونکہ زیادہ مقصد کھانا ہوتا ہے اس لیے لفظ عقل کا ذکر کیا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت مال سے کرتے ہو شدید ترین محبت، کہ بس تمہیں دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور پیسہ اور پیسہ. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ ہر وقت مال گن رہا ہے کتنے پیسے ہو گئے، کتنے نوٹ ہو گئے. رات کو جاتا ہے تو پہلے مال کو ہاتھ لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بچیوں نے کوئی بیوی وغیرہ نے اٹھا تو نہیں دیا، پھر گن گن کے رکھتا ہے کہیں میں کوئی نوٹ بھول تو نہیں گیا گنتی کے اندر. کیوں؟ کیا گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا؟ اللہ فرمایا خبردار، نہ مال رہے گا نہ تم رہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. یہ جو تم مال جمع کر رہے ہو اور زمینیں اور محل اور کوٹھیاں بنا رہے ہو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم اس زمین کو ٹکڑے ریزہ ریزہ کر ڈالیں گے، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمینیں ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائیں گی، تو اس گھڑی کو یاد کرو گے پھر تم کیا کرو گے. اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو یتیم کا، مسکین کا، ضعیف کا، فقیر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. بھئی اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے حج یا عمرہ یا طواف نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وہ معذور ہیں، ان کے آنے کا کوئی چارہ ہی نہیں، پھر کر سکتے ہیں. اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے. اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. اگر فوت ہو گئے تو اب تو واپس نہیں آئیں گے، یا زندہ تو ہے لیکن بوڑھا ہو گیا، معذور ہے، سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں، اتنا سفر نہیں کر سکتا ہے، حج کی مشقتیں برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جی کہ روزے کے لیے نیت کیسا ہونا چاہیے؟ یہی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونے کا کیا مطلب؟ بھائی روزہ رکھ رہا ہوں وہ یہ نیت ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کہے بے صوم غد نویت من شہر رمضان، بس نیت ہے ساری کھا رہا ہے، نیت ہے تو ساری کھا رہا ہے. نیت ہی نہ ہوتی تو ساری کیوں کرتا؟ اصل نیت کا مقام یاد رکھو دل ہوتا ہے. زبان سے تو ہم ایک بات کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہم لوگ دنیا میں مبتلا ہو گئے اس لیے پتہ نہیں لگتا کہ مغرب پڑھ رہے ہیں کہ عشاء پڑھ رہے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ استحضار کر لے کہ بھائی میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، اور رمضان کے روزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیت رات سے ہو، دن میں نہیں.
نفلی روزے میں تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، پوچھتے حل لدیکن شیئن، کچھ ہے تم لوگوں کے، اور کہتے نہیں کہ میں اچھا میں روزہ رکھوں۔ تو اگر جو نفلی روزہ ہے تو علماء نے لکھا کہ اس کا تو زوال سے پہلے بھی وہ نیت کر سکتا، لیکن اگر رمضان کا روزہ ہے تو اس کو چونکہ ہر روز کا روزہ وہ فرض ہے تو اس لیے ہر فرض کی نیت الگ ہوتی ہے۔ جیسے ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 5 نمازوں کی ایک ہی دفعہ نیت کر لیں، ہر نماز کے لیے الگ نیت ہوگی، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ دل میں ہو، زبان سے صرف اس کا استحضار ہوتا ہے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہوتی۔ عورتیں اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں اگر مسجد میں انتظام ہے، ان کے پردے کا انتظام ہے، جگہ بنا دی گئی ہے، ان کے لیے خیمے شامیانے کناتیں لگا دی گئی ہیں، اور ان کی بے پردگی نہیں ہوتی ہے تو عورت بیٹھ سکتی ہے۔ ورنہ افضل یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر وہ ایک کمرے کو یا ایک جگہ کو وقتی مصلی کی نیت کر لے اور وہیں اعتکاف بیٹھے، اس کے لیے وہ افضل ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر انتظام ہے تو جائز ہے۔ قصر نماز کے لیے کتنے دن کا سفر نہیں ہوتا، کتنا سفر ہوتا ہے۔ یعنی اگر تیرا سفر 48 میل شرعی ہے، یعنی 78 کلومیٹر، تو تم مسافر ہو، دن کا کیا مطلب؟ مثلا آپ طائف جا رہے ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ جتنے جا رہے ہیں ایسے مقام پہ کہ وہاں تک 78 کلومیٹر بن جاتے ہیں، آپ مسافر ہیں، چاہے شام کو واپس آ جائے۔ یہ سفر کے لیے دن ضروری نہیں ہوتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے جو تم نے سمجھا نہیں ہے یا سمجھ نہیں سکے ہو کہ بھائی مثلا ہم مسافر ہیں، مکے میں آ گئے تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن کی اس کے رہنے کی نیت ہے تو وہ مقیم ہو جائے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت 15 دن ہے کہ 15 دن میں مکے میں رہوں گا، اب مقیم ہو گیا، مسافر نہیں۔ اگر 15 دن سے کم ہے کہ جی میں 10 دن رہوں گا، 11 دن رہوں گا، 12 دن رہوں گا تو مسافر۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی نیت ہے کہ میں 5 دن رہوں گا لیکن نہیں گیا، مسافر ہے۔ 10 دن ہو گئے نہیں جا سکا، 15 دن ہو گئے نہیں جا سکا، لیکن رہنے کی نیت نہیں تھی تو پھر بھی مسافر ہے۔ اسی لیے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ جب میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے آئے تو آپ 4 ذی الحجہ کو یہاں پہنچے ہیں، 8 کو آپ منا گئے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 کو واپس آئے ہیں، 1 دن قیام فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نماز سفر پڑھتے رہے، اس کا معنی اتنے دن کے اندر بھی مسافر تھے۔ اس لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے آپ کو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ فقہا جو ہیں وہ تابع ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کے اور سنت محمد مصطفیٰ کے، وہ حدیث پاک سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اصل حدیث ہوتی ہے۔ ہاں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن میں بھی نہیں ہیں، حدیث میں بھی نہیں ہیں، اجماع میں بھی نہیں ہے، تو اب وہ اجتہاد ہے، کیونکہ ایسے مسائل ہوتے ہیں نا جو امت کو پیش آ جاتے ہیں۔ جیسے حضور کے زمانے میں تو خون نہیں لگایا جاتا تھا نا، کسی دوسرے کا خون بندے کو دے دو، یہ مسئلہ حضور کے زمانے میں تو پیش نہیں آیا،
اچھا، اسی طرح مثلاً ایک عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا، اس کا خامن جو ہے وہ وہاں پر مادہ منویہ پہنچا نہیں سکتا، کمزور ہے بیچارہ، تو اس کا مادہ لے کے سرنج کے ذریعے اس کے رحم میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ اب حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. اس لیے اس کے بارے میں اگر ہم حدیث ڈھونڈیں گے تو کیسے ڈھونڈیں؟ اب علماء نے اجتہاد کیا کہ بھی اگر نطفہ اس کے خامد کا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ خامد ہی نطفہ اندر ڈالتا تو بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ نہیں ڈال سکا، لیکن اسی کا مادہ لے کے ڈال دیا گیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن نطفہ کسی اور کا ہے تو پھر زنا ہے اور وہ لڑکا اس کا نہیں ہوگا. اس لیے بہت سارے مسائل ہیں جو میرے مدنی سرکار کے زمانے میں پیش ہی نہیں آئے، اس دور میں وہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اب مجتہدین گئے، اب دیکھیں نا مثلا آپ کا یہی موبائل فون ہے، اب یہ حضور کے زمانے میں کہاں تھا، تو اب اس کا اتحاد یہ ہوگا کہ بھئی ہر مشینری، ہر آلہ استعمال کرنا جائز ہے اگر خیر کے لیے ہو. اگر اس میں تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن سنتے ہو، ضروری بات کرتے ہو، گھر خبر دے دیتے ہو، جائز ہے. گانے سنتے ہو تو حرام ہے. اگر تم سپیکر جلسے کے لیے، تقریر کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے استعمال کر رہے ہو تو جائز ہے، لیکن اس میں گانے لگا کے سارے محلے کو نچا رہے ہو تو حرام ہے. تو اس لیے سمجھیں کہ اگر آپ کی نیت ہے مقیم ہو جائے، نہیں ہے تو آپ مسافر ہیں. کرسی پر اگر نفل اور سنت نماز آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اگر اس کو کھڑے ہونے کی توفیق ہے تو کھڑا ہو کے نیت کرے اور قیام کرے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. ہاں کھڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیچارے رکوع کرنا منع ہے، سجدہ کرنا منع ہے، اس کو تکلیف ہے، تو بالکل کھڑا ہو جائے پھر کرسی پہ بیٹھ جائے. رکوع کے لیے تھوڑا جھکے، سجدے کے لیے ذرا زیادہ جھکے، تاکہ دونوں میں فرق ہو سکے. تراویح جو ہے جناب وہ 20 رکعت، اور اسی پہ اجماع ہے حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک. کسی ایک صحابی نے حضرت عمر پہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی 20 رکعت کیوں کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے. تمام حضور کے صحابہ خاموش رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی خاموش رہے، حضرت علی کے زمانے میں بھی خاموش رہے، حضرت حسن کے زمانے میں بھی خاموش رہے، حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی خاموش رہے، تابعین بھی خاموش رہے. 1400 سال جس پر امت کا اجماع ہو جائے، تلقی بالقبول ہو جائے، اب بھی اس میں کوئی جھگڑا ہے کہ بندہ مسئلے پوچھتا رہے. اگر کوئی آدمی 8 پڑھتا ہے اس پہ کوئی اعتراض نہ کرو، اللہ اس کے قبول فرمائے، لیکن مسئلہ جو ہے صحیح وہ 20 رکعت. کہتے جی کہ سورت فاتحہ جو ہے وہ نماز میں، تو حضور نے جب نماز سکھائی نا جی، ایک آدمی نے نماز غلط پڑھی، اس کو حضور نے بٹھا کے سمجھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو وہی حضور نے ہر چیز بتلا دی. اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب امام رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ، جب امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو. وہی حضور نے یہ بھی بتلا دیا جب امام پڑھے اذا قرأ فانصتوا، تم چپ رہو. یہ تو حضور نے خود سکھلایا، اور یہی قرآن کا مسئلہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو. جناب میں حنابلہ رحمہ اللہ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ پڑھتے ہیں. احناف کے نزدیک پہلی رکعت میں ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نماز جنازہ ہے ہی دعا. وہ کہتے ہیں نماز بغیر رکوع سجود کے نہیں ہوتی، اس کو تو نماز کی طرح کہہ دیا گیا ہے، ورنہ یہ نماز تو نہیں ہے. نماز ہوتی تو رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا. فرکعوا مع الراکعین اسجدوا مع الساجدین والذین هم فی صلاتہم، تو انہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دعا ہے، اور دعا یہی ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی ثنا ہو، حمد ہو، پھر درود ہو، پھر دعا ہو.
رفع یدین جو کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو، اور جو نہیں کرتے ہیں ان پہ بھی اعتراض نہ کرو، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یاد رکھو، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ حضور کی امت کو لڑایا جا رہا۔ یاد رکھو، جس دور میں تم گزر رہے ہو یہ دور امت کو ملانے کے لیے ہے، لڑانے کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے دشمن تمہیں مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں اور تم فروئی مسائل میں پڑے ہوئے ہو کہ جی آمین زور سے کہو، ایسی زور سے کہو، کوئی بات ایسا کہہ دیا، کوئی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا افضل ہے، امام صاحب کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، وہ کہتے ہیں نماز سکون کا نام ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک رفع یدین۔ تو یہ بحثیں اور یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے اور یہ ایک اب تو نعوذ باللہ مسجدیں بھی الگ ہو گئی، اب تو نعوذ باللہ، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے فتوے دیتے ہیں میرے جیسے ان پڑھ لوگ کہ جو رفع یدین نہیں کرے گا نماز ہی نہیں ہوتی۔ 1400 سال میں کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، نماز نہیں ہوتی تو پھر مسلمان کہاں؟ سیدھی بات کہو، وہ کافر ہے۔ عقل کی کوئی نہیں، جس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو نماز جب نہ ہوئی تو مسلمان کہاں رہا ہو؟ تو یوں کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا پکڑو بھی نماز ہی ہوتی، کافر ہے۔ اور پھر پورے عالم کی تقریباً یعنی 2/3 آبادی جو نہیں کرتی ہے ان سب کو کافر بنا دو۔ او خدا کے بندے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس میں اتنا لڑائی، اتنا مناظرے، اتنی کتابیں، اتنی جھگڑے، مجھے بتائیں ضرورت کیا ہے؟ حضور کی امت پہ رحم کریں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے نا مناظرے کرنے کا یا مقابلے کرنے کا، تو پھر اگر باطلا کا مقابلہ کرو، یہودیوں کا مقابلہ کرو، عیسائیوں کا مقابلہ کرو، ہندو کا مقابلہ کرو، مجوسیوں کا مقابلہ کرو، روافض کا مقابلہ کرو، خوارج کا مقابلہ کرو، نواسب کا مقابلہ، ان کا تو تم نام ہی نہیں لیتے، ہوا نکل جاتی ہے۔ صرف آپس میں لڑاتے ہو مسلمانوں کو۔ اللہ کے بندے جو رفع یدین کرتے ہیں الحمدللہ ان کی بھی نماز درست ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کی نماز بھی درست ہے۔ ان کے پاس بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے۔ اس لیے خدا کے لیے لڑائی جھگڑے ختم کرو۔ امت مسلمہ پہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا۔ ایمان سے آنکھیں بند کر کے ذرا نظر ڈالو، کشمیر پہ نظر ڈالو، عراق پہ نظر ڈالو، بنگلہ دیش پہ نظر ڈالو، میانمار میں نظر ڈالو، فلسطین پہ نظر ڈالو، افغان پہ نظر ڈالو، ہند پہ نظر ڈالو، سندھ پہ نظر، ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا۔ شام پہ نظر ڈالو، سیریا پہ نظر، کوئی ایک جگہ مجھے بتاؤ جہاں مسلمانوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ ساری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ بدھ جو ہوتے ہیں نا، بدھ مذہب والے، وہ کہتے ہیں جی وہ بڑے امن پسند ہوتے ہیں، وہ تو کبھی کسی کو لڑائی تو لڑائی، گالی تک بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب وہی بدھ ہیں جو 2,000 مسلمانوں کو زندہ جلا رہے ہیں۔ اور اسلام کب کمزور ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا جب تم فرقہ بندی میں پڑ جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ خدا کے لیے یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، یہ افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں، یہ مستحب غیر مستحب کے مسئلے ہیں، ان میں کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، کسی پہ اعتراض نہ ہو۔ باقی ہر آدمی اپنے امام کے قول کو ترجیح دیتا ہے، یہ فطری بات ہے، اس میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ نہیں، تم نے جس استاد سے پڑھا ہے اپنے استاد کی زیادہ قدر کرو گے مجھ سے۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی، ہاں جی پڑھ سکتی، عورتیں امامت کر سکتی ہیں، مردوں کی امام تو نہیں بن سکتی، آپس میں کریں تو کرتی رہیں۔
اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو پھر خطاب کریں گے، دور ہوں گے تو درود شریف پڑھیں گے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 ہے، ایک روایت میں 50,000 ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ اگر داڑھی ایک مشت سے کم ہے تو وہ خلاف سنت ہے کہ حضور کی داڑھی سینے مبارک تک تھی۔ ہمیں حضور کے قول اور عمل کو دیکھنا ہے۔ حالت احرام میں سگریٹ پینا جائز ہے؟ پہلے جائز تھا؟ نہیں، بغیر احرام کے پینا جائز ہے؟ پہلے حرام تھا، اب ڈبل حرام ہے۔ وطر کے بغیر عشاء کی نماز ہو جائے؟ ہاں جی ہو جاتی ہے۔ عشاء تو فرض ہے، وطر واجب ہے۔ اگر خدا نہ خاصا وطر نہ پڑھے، نماز ہی نہ پڑھے، یہ اچھا مسئلہ ہے، لیکن وطر نہ چھوڑا کرو۔ حضور پاک نے سفر میں بھی وطر کبھی نہیں چھوڑے۔ بعض لوگ جو ہیں بیوی سے جمع کرنے کے لیے دوائیں کھاتے ہیں، تو کمزور جو ہے بیچارے کیا کریں؟ ہاں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو بیوی کو ہو، وہ شکایت کرے۔ عجیب آدمی، پتہ نہیں ان کو مسئلہ ہے یہ کچھ نہیں۔ اچھا ایک بات میں تمہیں بتاؤں کہ اس قسم کے جتنے مسئلے ہیں نا، حرم شریف سے باہر مجھ سے علیحدہ پوچھے تھے، پھر جیسے مسئلہ ہوگا نا انشاءاللہ اسی طرح کا جواب ہوگا۔ جو بیوی کو سونا پہنایا ہے، اگر اس کو دیا ہے اسی کا ہے، یہ کہ ہمیں پہنانے کے بعد نیت بدل رہی ہے، دے کے حرام کھانا چاہتے ہو، دینے کے بعد جو لوٹائے ایسے کما الکلب یعود فی قیہ، جیسے کتا کہہ کر کے کھا لیتا۔ کتے بننا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، پہلے دیتے ہیں اب چھیننے کی نیت ہو گئی ہے۔ بہرحال عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ وہ اسلامی حکومت ہے یا غیر اسلامی۔ اگر غیر اسلامی حکومت ہے اس کا فیصلہ تو ہمارے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ وہاں یہ کر سکتی ہے کہ 4 علماء کا بورڈ بنا کے اپنا کیس رکھے، وہ علماء جو فیصلہ کرتے ہیں قبول کرے۔ الحاج عبید اللہ، اللہ کو پتہ کون ہے۔ میں پریشان ہوں، پریشان کی دعا تو اللہ سنتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ جن لوگوں کا شیعہ حضرات کا کلمہ ہی الگ ہے، اذان ہی الگ ہے، صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، بی بی عائشہ پہ نعوذ باللہ عفت و عصمت کے قائل ہو، تو کافر ہیں، ان کے کفر میں بھی کوئی شک ہے؟ اگر کسی کے صفا مروہ میں 2 چکر رہ گئے ہیں تو جا کے پورا کرے، نہیں کرے گا دم پڑ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ دین کا جذبہ میرا قائم رہے، دین والوں کے ساتھ رہو۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن کو جان آواز پہ رکھ دیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم نہ رکھا کرو، ورنہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جلد بنائی گئی ہے اسی لیے تو بنائی گئی کہ اس کے اوپر ہم رکھ رہے ہیں، ہم نیچے تو نہیں رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم لکڑی پہ رکھ رہے ہو، ہم اسی جلد پہ رکھ رہے ہیں، فرق کیا ہو گیا ہے؟ لازمی بات یہ ہے کہ احترام کرو، اونچی جگہ پہ رکھو۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، وہ 5 عمرے کرنا چاہتا ہے، کرے 500 کرے، جتنے عمرے زیادہ کرے ثواب ہوگا۔ ہم حج کے لیے آنے کے بعد
زیارت کے لیے حرم سے باہر چلے گئے. باہر کہاں چلے گئے؟ یہ بھی تو لکھو نا. باہر چلے گئے کہاں؟ حرم سے باہر چلے گئے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. بعض امام کی داڑھی دیکھا ہے کہ نہیں رکھتے ہیں, اللہ ہدایت دے. بہرحال جو داڑھی مڈاتا ہے یا کٹواتا ہے اس کو امام نہیں ہونا چاہیے. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ یعنی أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. رجب کے مہینے میں کوئی معراج منانے کا حکم نہیں ہے. عمرے کے طواف کے دوران میں پورے طواف میں کندھا ننگا رکھے. حنفی کے نزدیک فطر واجب ہے, ٹھیک ہے, واجب ہے نا, زیادہ تاکید ہے. شافی کے نزدیک سنت ہے. کوئی بات نہیں, اس میں جھگڑا کیا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شافی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں, حنفی قضا کرے گا. یعنی نماز کا زیادہ خیال کرو تو پھر بھی تمہیں پسند نہیں. اب کوئی علاج ہے بھلا؟ اعتراض کرنا ہے. عمرہ حج جو لوگ فوت ہو بالکل ہو سکتا ہے. حضور سے مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے. مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اسی نبی پاک نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واذا توکلت فتوکل علی اللہ. حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھ سے مدد مانگو. اگر احرام کی حالت میں شدید گرمی ہو نہا سکتا ہے بالکل, لیکن صابن خوشبو والا نہ ہو. کہتے نہیں جن عورتوں کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے وہ ان کبوتروں کے دانوں میں کوئی جو کا دانہ ڈھونڈتی ہیں, یعنی خاون سے تو نہیں ہوا کبوتر سے بچہ ہو جائے گا. او خدا کا خوف کرو, شرم کرو. تو پھر تو مکے میں کوئی لا ولد نہ ہوتا. یہاں تو ہر وقت کبوتروں کے دانے موجود ہیں. تمہارے پاس بھی ماشاءاللہ مزاروں پہ کبوتر کے دانے موجود ہیں, کوئی بھی لا ولد نہ ہوتا. جاہلوں کے عقیدے ہیں, اب کیا کرے آدمی. بھائی جتنا زکوٰۃ بنتا ہے, ماموں ہے, چاچا ہے, بھائی ہے, سب کو تقسیم کر کے دو. یعنی کہ ایک کو دو باقی کو نہ دو, سب کے لیے صلہ رحمی کرو. وآت ذی القربى حقہ والمسکین. میری والدہ نے منت مانی تھی روزے رکھنے کی, تو روزے پورے کریں. اگر کوئی بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلے مردہ پیدا ہو تو اس کا کوئی جنازہ نہیں ہوتا. کسی کو خوش کرنے کے لیے قربانی کے لیے بولا تھا, قربانی نہیں دیا, کیا مانا پیسہ لے لیا تھا یعنی واپس کرو پیسے. اس کو نہیں لیا تھا, جھوٹ بولا تھا, توبہ کرو. حضرت عبد القیوم صاحب, اچھا اپنے مولانا عبد القیوم گوجرا والے, اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ, بہت بڑے عالم تھے. دعا کریں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے علماء فوت ہو گئے ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, اور جتنے علماء زندہ ہیں اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے. حضور سے نہیں مانگ سکتے, مانگنا اللہ سے ہے. کہتے جی کہ اہل تشیعوں کو علماء نے فتوے دیے ہوئے ہیں, ان کے کفر کی کوئی نئی بات ہے. تم نہ پڑھو تو ہم کیا کریں. قبروں میں کون لوگ زندہ ہیں؟ سب اللہ کے اولیاء, شہداء, انبیاء زندہ ہیں. جب قبر میں جاؤ گے نا تو پتہ لگ جائے گا. مسئلے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے.
کافر کو جو مار پڑے گی، زندہ نہ ہو مار کس کو پڑتی ہے؟ اگر جسم مردہ ہو تو مردے کو بھی مارا جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی اس کا زندگی کا تعلق ہوگا تو تکلیف ہوگی نا جی. سانپ بچھو کاٹیں گے کس کو؟ مردے کو. خواجہ معین الدین اجمیری کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نائب رسول تھے. تو تمام علماء نائب رسول ہیں، وہ نئی بات تو نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ بھی انبیاء کے وارث ہیں. اگر ایک عورت طلاق ہو گئی ہے، اس کے بچے 6 اور 4 سال کے، وہ یتیم ہے. بالکل طلاق ہو گئی، ان کا باپ یعنی ان کو خرچہ نہیں دیتا تو یتیم کے حکم میں ہے، ورنہ یتیم تو نہیں اگر باپ زندہ ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، رہائش کویت میں ہو یا کہیں ہو. جب مکے میں آ گئے ہو، عمرہ کرنا چاہتے ہو تو مسجد عائشہ یا جیرانہ یا عرفات، حد حرم کے باہر کسی جگہ سے بھی کر سکتے ہو. کسی کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ادھر سے باندھ لیا یعنی اپنے ملک سے نہیں باندھا، دم ادا کرو، پھر انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. آئندہ غلطی نہیں کرو گے. جب 400 ریال بکری کے لگیں گے نا، مجال ہے تمہیں مسئلہ بھولے آئندہ. اب جب بھی عمرہ کرنا ہوگا تو میقات پہ جائیں یا حد حرم کے باہر. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.